بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، اس بار میں لال رنگ کا بکرا لے کے رہوں گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں لال رنگ کا بکرا کہاں سے لاؤں؟ اتنی مہنگائی ہے، بجٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اتنا خرچہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اوپر سے تم نے بکرے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ آفاق نے ماہین کو گھورتے ہوئے کہا، جو ہاتھ میں چائے کا کپ لیے آفاق کی بات سن رہی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ فوراً بول اٹھی، دیکھو نا، ہماری ہمسائی زینت نے کتنا خوبصورت بکرا لیا ہے۔ وہ روز میرا دل جلانے کے لیے اسے باہر کی ہوا کھلانے لے جاتی ہیں۔ میں دل ہی دل میں جلتی کودتی رہتی ہوں۔ اس بار تو میں نے بھی اس سے شرط لگا لی ہے، بکرا تو میں لے کے رہوں گی، وہ بھی لال رنگ کا۔ میں بھی اسے جلانا چاہتی ہوں، تو اتنی سی بھی میری فرمائش پوری نہیں کر سکتے؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولے چلی جا رہی تھی۔ جس سے وہ مخاطب تھی وہ تو کب کا بنا چائے پیے ہی چلا گیا تھا۔ ہاں ہائے، کہاں چلے گئے ہو آپ؟ اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، میں تیری روز کی جھک جھک سے تنگ آ گیا ہوں، تو جب بھی بولتی ہے فضول ہی بولتی ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ دیکھو نا، میں نے تم سے زندگی میں کبھی فرمائش نہیں کی، اس بار ہی تو ضد کر رہی ہوں، کیا آپ میری اتنی سی بھی ضد پوری نہیں کریں گے؟ ماہین نے خوشامد کرتے ہوئے کہا تھا، یار تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ مہنگائی نے آسمان اٹھا رکھا ہے، تم اپنی فرمائشیں لیے بیٹھی ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ میں کہاں سے اتنے اخراجات پورے کروں؟ آفاق نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا، کچھ پیسے میں دیتی ہوں، کچھ پیسے آپ دے دیں، پر اس عید پر لال بکرا آنا چاہیے۔ ماہین نے دوسری راہ دکھائی تھی، تم کہاں سے پیسے لاؤ گی؟ آفاق نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ جو پیسے مجھے خرچے کے لیے دیتے تھے، میں نے ان سے بچا کر ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ کھلی ہے۔ پھر آپ جو پیسے ٹینا اور سنی کو روز خرچی دیتے تھے، وہاں سے بھی میں نے پیسے بچا لیے تھے، وہ میں گولک میں ڈالتی رہتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا اس گولک میں کتنے پیسے ہو گئے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لے آؤ سارے پیسے، میں کوشش کرتا ہوں، آفاق نے ہار ماننے والے انداز میں کہا تھا۔ دیکھو میں پیسے دے رہی ہوں، اب ہر صورت میں نے بکرا لینا ہے۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر گولک لے کر اندر کمرے میں داخل ہوئی تو آفاق جانے کے لیے جوتے پہن رہا تھا۔ ابھی فی الحال اس کو مت توڑو، میں ابھی آفس کے لیے لیٹ ہوں، واپس آ کر دیکھتا ہوں۔ اس نے جوتے پہن کر ٹائی لگاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے گولک کو الماری میں رکھنے لگی تھی۔ ارے واہ، اتنا خوبصورت بکرا لے آئے ہیں آپ، اس نے بکرے کو دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ واو، سو گڈ لکنگ، اس نے بکرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتار کر وہی چشمہ اپنے بکرے کی آنکھوں پر چڑھا دیا تھا۔ ارے واہ، مجھ سے بھی زیادہ کیوٹ اور خوبصورت لگ رہے ہو، ماہین تو تجھ پر دل و جان سے فدا ہو گئی ہے۔ وہ بکرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بکرے کی بلائیں لے رہی تھی۔ آج سے یہ سن گلاس تمہارے ہوئے، وہ بکرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ بکرے نے اسی وقت میں کی آواز نکالی تھی، ابے یار، دے تو دیے ہیں، اور کیا چاہیے تجھے؟ وہ بکرے کے کانوں کے قریب آ کر منہ بسوڑتے ہوئے اسے گھور کر بولی تھی۔ بکرے نے اسی پل اپنے سینگ اسے دے مارے تھے، وہ دور جا گری تھی۔ اوئی ماں، یہ تو مارتا بھی ہے، دیہاتی کہیں کا، وہ اپنی ٹانگ مسلتے ہوئے رونے والے انداز سے بولی تھی۔ وہ ابھی تک زمین پر ہی بیٹھی تھی، ابھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ وہ بکرا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ کر ایک بار پھر سینگ اس کی پیٹھ کے سائڈ پر مارے تھے۔ اس نے فوراً اس کے سینگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ سر کو جھٹک جھٹک کر اپنے سینگ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تھی کہ اسے چھوڑنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ ایسی کھینچا تانی میں اس کا ہاتھ ابلتی ہوئی چائے میں جا گرا تھا۔ ہائے اللہ جی، اس کی دردناک آواز لاؤنج میں بیٹھے آفاق نے سنی تھی اور اس نے بنا چپل پہنے کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ ارے کیا ہوا تجھے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جس کا ہاتھ جلنے کی وجہ سے سرخ انگاروں کی طرح ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تجھے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ درد کی ٹیس سے دباتی ہوئی ماہین، ایک دم آنسوؤں کا گھولا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ درد کی شدت کے آگے وہ رو پڑی تھی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا بکرا کہاں ہے؟ اس نے اپنا درد بھلا کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بکرا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آفاق نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا۔ یہی تو تھا میرا بکرا، جس نے مجھے سینگ مارا تھا اور میرا ہاتھ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک یاد آیا کہ وہ تو سپنا دیکھ رہی تھی۔ اسے جلدی سے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ ماہین، تم پاگل ہو جاؤ گی،
لوگ تو راتوں میں خواب دیکھتے ہیں، تم نے دن میں بھی دیکھنے شروع کر دیے۔ ماہین، انسان بن جاؤ انسان۔ آفاق اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جو اپنا دوپٹہ انگلیوں پر موڑے آنکھیں مٹکا کر جھولتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہی دوپٹہ دانتوں تلے دبا لیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارے دماغ میں یہ بکرے کا خناس کس نے بھرا ہے؟ اس نے واش بیسن پر لگے جار سے ٹوتھ پیسٹ لاتے ہوئے کہا تھا۔ زخم گہرا تو نہیں ہے؟ اس نے نرم اور دھیمی آواز سے کہا۔ ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ اگر ہو بھی رہا ہو تو آپ کو اس سے کیا؟ زخم میرا ہے اور درد بھی میرا ہی ہے، اس نے نہ روٹھے پن سے کہا۔ یا رب، کیا مسئلہ ہے تمہارا آخر؟ آفاق نے ماہین کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اس پر پیسٹ لگائی۔ تجھے تو پتا ہے میں تیری ناراضگی سہ نہیں سکتا، اور تو ہے کہ ہر وقت ناراض رہتی ہے مجھ سے۔ اس نے اسے کرسی پر بٹھا کر اپنے بازو اس کے کندھے پر حائل کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایک ہی تو فرمائش کی تھی، وہ بھی آپ پوری نہیں کر سکے۔ ہماری شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، کبھی کسی چیز کی فرمائش کی ہے آپ سے؟ اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اچھا بابا، میں پوری کوشش کروں گا، لے آؤں گا بکرا، اب منہ تو مت پھلاؤ، ایک بار ہنس کے میری طرف دیکھو۔ کیا سچی اب بکرا لے آئیں گے؟ اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہونٹ تو ہونٹ، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ ہاں یار، لے آؤں گا، آج جاؤں گا، دیکھتا ہوں کچھ پسند آئے تو۔ تم گولک لے آؤ، دیکھو کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس۔ وہ فوراً دوسرے کمرے سے گولک لے آئی۔ اس کے سامنے ہی ماہین نے گولک توڑی۔ گولک کے ٹوٹتے ہی کافی سارے سبز رنگ کے نوٹ ہر اطراف بکھر گئے۔ ماہین نے وہ سارے پیسے اٹھا کر آفاق کے حوالے کیے۔ آپ خود گن لیں۔ آفاق نے وہ نوٹ گنے تو وہ پورے 7,000 تھے۔ یہ تو بس 7,000 ہیں، اور 7,000 کا کون سا بکرا ملے گا؟ ٹھہرو، میں کمیٹی والے پیسے بھی لے آتی ہوں، وہ بھی ان میں شامل کر لیں۔ وہ کمیٹی والے پیسے لینے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کی مٹھی میں کچھ پیسے دبے تھے۔ یہ تو صرف 5,000 ہیں، 12,000 میں بھلا کون سا بکرا آئے گا؟ اس نے ماتھے پر ڈھیروں بل لاتے ہوئے تھوڑا غصیلے لہجے میں کہا۔ تو باقی آپ شامل کریں نا، میرے پاس جتنے تھے سب دے دیے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آفاق نے اسے گھورتے ہوئے وہ سارے پیسے اپنی پاکٹ میں رکھے باہر کی جانب قدم بڑھا لیے۔ آ جا تینوں اکھیاں اڈیکتیاں، بکرا تینوں اکھیاں اڈیکتیاں، دل واجہ ماردا۔ وہ لہک لہک کر جھوم جھوم کر گیت گا رہی تھی۔ ابھی آفاق نے کال کر کے بتایا تھا کہ اسے ایک بکرا پسند آ گیا ہے، وہ اسے لیتے ہوئے ہی آئے گا، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ بے پناہ پیار ہے آجا، بکرے تیرا انتظار ہے آجا، سونا سونا لمحہ لمحہ میری راہیں تیرے بنا۔ وہ ایک ہاتھ گال پر رکھے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئیں۔ مما، آپ آج کیوں اتنی خوش ہیں؟ ٹینا کانوں پہ ہیڈ فون لگائے ماں کے پاس کچن میں آئی۔ کیونکہ آج تیرا بابا بکرا لینے گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تم ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر لے کر چارپائی پر بچھا دو، وہ بیچارہ تھکا ہوا آئے گا، کم سے کم 2 گھڑی سکون سے بیٹھے تو صحیح۔ وہ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بنا ٹینا کو دیکھے بولی۔ ٹینا خاموش کھڑی ماں کو دیکھ رہی تھی، جس کی ایک ایک حرکت سے خوشی جھلک رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ ماہین نے ناگواری سے کہا۔ مما، وہ کوئی انسان ہے جس کے لیے میں چارپائی پر چادر بچھاؤں کہ کہیں وہ صاحب ناراض نہ ہو جائے؟ مما، ہم یہ سب انسانوں کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری کسی بھی غلط بات سے کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے، کوئی ہماری بات سے ہرٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ بس بس چپ کر، میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہ بن، جتنا کہا ہے اتنا کیا کر۔ میں نے کس کا دل توڑا ہے؟ چاچو کا۔ ٹینا نے فوراً ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تیرے چاچو نے جو کیا وہ کم تھا؟ کتنا تجھے مارا تھا، سنی کو کتنا مارا تھا، یہ تجھے بھول گیا؟ بس ماں کی بات یاد رہ گئی ہے، ماہین نے غصے سے کہا۔ مما، اللہ پاک کا تو یہی حکم ہے نا، ہر بری بات بھول جائیں، جس سے نفرت ہو اس کی کوئی اچھائی یاد کر لے تو نفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کو تو تقویٰ پسند ہے، اللہ کو صورت سے نہیں عمل سے پیار ہے، وہ کسی کی صورت نہیں دیکھتا، وہ تو عمل دیکھتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، پر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس آپ کے حسن سلوک سے مل جائے۔ ہمارے نبی آقا دو جہاں پر ایک بوڑھی عورت روز کچرا ڈالتی تھی، جب ایک دن وہ بیمار ہوئی تو اس نے میرے آقا پر کچرا نہیں ڈالا تو میرے آقا پریشان ہو گئے تھے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ فلاں بوڑھی عورت کا پتہ کرو، کہیں وہ بیمار تو نہیں، آج اس نے کچرا نہیں ڈالا۔ جب انہوں نے اس بوڑھی عورت کا پتہ کیا تو وہ واقعی میں بیمار تھی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی تیمارداری کرتے رہے۔
اور جب اس بوڑھی عورت کو پتہ چلا کہ جس پر میں کچرا ڈالا کرتی تھی وہی میری تیمارداری کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس عورت نے اسی ٹائم اسلام قبول کر لیا تھا۔ اصل تقویٰ تو یہی ہے مما، اچھائی کے بدلے تو ہر انسان اچھائی کرتا ہے۔ اصل تقویٰ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے ساتھ اچھائی کر دیں۔ یہ بڑی عید ہے مما، سب روٹھے ہوئے کو منا لیں، کوئی جھکنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ مما کبھی آپ نے جھکی ہوئی جگہ دیکھی ہے؟ ٹینا نے ماہین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ماہین بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی جو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ مما جھکی ہوئی جگہ پر آپ دیکھیں ہر طرف سے پانی اس جگہ میں جمع ہو جاتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ سب سے نیچے ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے، جو زیادہ جھکے گا اللہ اسے لوگوں کی نظر میں اونچا کرے گا۔ مما چاچو نے مجھے مارا تھا، آپ ضرور میں نے کوئی شیطانی کی ہوگی تبھی مارا ہوگا۔ اگر یہاں پر ماموں ایسے مارتے کہ آپ کے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی؟ ماموں ایسا کبھی کرتے بھی نہیں، ماہین نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ماموں بھی ایسا مارتے ہیں مما، لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی محبت کی پٹی آپ کی آنکھوں پر بندھی ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے مما، اگر ماموں ایسا مارتے تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی، کبھی ان سے قطع تعلق نہیں کرتی کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ سیم اسی طرح چاچو بھی بابا کا بھائی ہے، تو بابا ایسا کیوں کریں؟ کتنی بار میں نے بابا کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اپنوں کو یاد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹینا تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ کچھ زیادہ ہی دادی بننے لگی ہو تم۔ ماہین خالی چائے کا کپ بیسن میں رکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولی۔ مما میں بس آپ کی سب کی آنکھیں کھولنا چاہتی ہوں، نہ تو میں دادی بننا چاہتی ہوں اور نہ کبھی بن سکتی ہوں۔ اچھا ذرا پتا تو کرو ابھی تک تیرا بابا کیوں نہیں آیا؟ ماہین نے کچن کھڑکی سے باہر صحن میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مما آپ بابا کو کال کر کے پوچھ لینا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹینا اتنا کہتے ہوئے کچن سے نکل کر باہر کی جانب چل پڑی تھی، تبھی مین گیٹ کی ڈور بیل بج اٹھی تھی۔ دیکھ تیرا باپ آیا ہوگا، چل جا جلدی سے دروازہ کھول کے آ، ماہین نے کچن سے بلند آواز دیتے ہوئے کہا تھا۔ جی مما، ٹینا دروازے کی جانب لپکی۔ السلام علیکم، آفاق نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ماہین نے جواب دے کر نظر دروازے کی طرف دوڑائی تھی۔ آپ پانی پئیں گے؟ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے ماہین نے پوچھا تھا۔ ہاں یار پلا دو، بہت تھک گیا ہوں آج، آفاق نے اپنا ماتھا سہلتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ ماہین نے فکر مندی سے پوچھا۔ یار آج ایک عجیب واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اس نے پانی پینے کے بعد کہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماہین نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنا ماتھا پونجھا تھا۔ آج جب میں بکری لینے گیا مجھے کوئی بکری پسند نہیں آئی تھی، میں واپس آنے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا کہ اذان ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا چلو آج نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا ایک مرد کو روتے ہوئے پایا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا پتہ نہیں کون ہے، کوئی فراڈ نہ ہو جو رونے کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ میں جیسے ہی جوتا پہن کر مسجد سے باہر آنے لگا تو اس کی آواز میری سماعت پر ہتھوڑے کی مانند لگی تھی، جو روتے ہوئے بول رہا تھا، اے اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ ہے، اسے بچا لے، وہ مر جائے گی، آج میری مدد کر دے، تو جانتا ہے تیرے سوا میری کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ میرے دماغ میں ایک پل کے لیے سوال آیا، آخر یہ کون ہے اور اتنا کیوں گڑ گڑا رہا ہے، اور اس کو کون سی مدد چاہیے؟ میں فوراً اس کے پاس گیا تھا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تھی، تو اس نے جو وجہ بتائی میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ماہین نے فوراً اپنا جھکا سر اٹھا کر حیرت سے آفاق کو دیکھا۔ کیا وجہ بتائی؟ ماہین کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی اور اسے آپریشن کے لیے 15,000 روپے کی اشد ضرورت تھی اور اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہ سارے پیسے اسے دے دیے۔ ماہین حیرت سے ابھی بھی آفاق کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو اور کیا کرتا یار، اسے مدد کی اشد ضرورت تھی، سو جو میرے دل کو اچھا لگا میں نے کر دیا۔ پھر؟ ماہین نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر میں نے اسے اپنا ID کارڈ بھی دیا اور کہا جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک میرے پاس چلے آنا، زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت مدد میں کر دیا کروں گا۔ پتہ ہے پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے ماہین کی جانب دیکھ کر کہا۔ ماہین نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ پھر اس نے کہا میں آپ سے کیوں مدد مانگوں، میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس نے آج میری مدد کی ہے، جس نے آج آپ کو میرے پاس بھیجا ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جو انسان کو اسی کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے، جو اسے اس کی حد سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ مجھے حیران و پریشان چھوڑ کر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔
आप पता तो करते, झूठा तो नहीं था। माहीन ने अश्क बहाई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो झूठा हो या सच्चा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किस बादशाह का नाम लेकर मांग रहा था, मेरे रब बादशाह का? अब वो जाने, या मेरा सोना रब। मैंने अपने रब के नाम पर वो सारी रकम उसे देकर अपने लिए आगे का रास्ता आसान किया है। माहीन की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। यार तुम क्यों रो रही हो? आफाक ने बेचैनी से उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूछा। आपको पता है मैं कब से ये पैसे जमा कर रही थी, और आपने एक ही पल में वो सारे पैसे उसे दे दिए। ये भी तस्दीक न की कि वो झूठ बोल रहा है या सच। माहीन गिला करती आंखों से उसे देखते हुए बोली, यार बात सच और झूठ की नहीं है, बात है वो नाम, जिस बादशाह का वो नाम ले रहा था। मेरी नज़र में तो ये बात ही ख़त्म है, तो मैं उसे कैसे इनकार करता। ये मेरे बस की बात नहीं थी। हम अगले साल बड़ी कुर्बानी करेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है, उसने उसे हौसला देते हुए कहा, जो अब तक आंसू बहा रही थी। दरवाजे पर किसी ने बैल बजाई तो आफाक ने दरवाज़ा खोला। वो कुर्सी पर बैठी आंसू बहाती रही थी। आफाक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसका बड़ा भाई सामने खड़ा था, साथ में उसकी सारी फैमिली मौजूद थी। अरे मेरे भाई, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर शिकवे शिकायतें की। यार तू तो हमें भूल ही गया, गलतियां सबसे होती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं अपने बड़े भाई को छोड़ दे। अरहम ने शिकायत करते हुए कहा। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर तो आए, बाहर क्यों खड़े हैं? वो इन सबको अंदर कमरे में बिठाकर खुद किचन में दाखिल हुआ था। वो अभी भी किचन में कुर्सी पर सख्ते की हालत में बैठी थी, जैसे सारी पूंजी लुट गई हो। माहीन देखो तो कौन आया है, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। माहीन ने नज़र उठाकर उसे देखा, लब हिले। कौन आया है? मेरा बड़ा भाई अरहम। क्या अरहम भाई आए हैं? उसने कुछ ताज्जुब से उसे देखकर बात काटते हुए कहा। हाँ हाँ भाई अरहम आया है, उसने सर को उस बात में हिलाते हुए जवाब दिया। चलो उठकर इनसे मिलो। वो भी फौरन उठी, अपने दुपट्टे को सर पर अच्छी तरह जमाते हुए कदम किचन से बाहर की जानिब बढ़ाए। अरे भाभी आए ना, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अरहम ने माहीन को दरवाजे पर खड़े देखकर कहा था। वो भी आहिस्तगी से कदम उठाती भाभी नरगिस के पास आई थी, उसे गले से लगाया था। भाभी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मेरा हक नहीं बनता था कि मैं अपने छोटे मासूम से बच्चों पर हाथ उठाता। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए कहा। अरे भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मज़ीद मुझे शर्मिंदा ना करें प्लीज़, आपका पूरा हक है इन बच्चों पर, आखिर आपके भतीजे ही तो हैं। मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ, उस टाइम मुझे गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्या कुछ बोल दिया आपको। अरे नहीं मेरी बहन, आप माफ़ी न मांगे, आप माँ थी, माँ को गुस्सा आ ही जाता है, कोई बात नहीं। अरहम ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। इसी खुशी के मौके पर मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, उम्मीद है आप इसे खुशी से कबूल करेंगी। माहीन ने आफाक की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने सर इस बात में हिला दिया था। जी भाई क्यों नहीं, माहीन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरहम बाहर इनका गिफ्ट लेने चला गया। वो जब वापस आया तो माहीन की खुशी की इंतहा न रही। वो एक बकरी पकड़े अंदर आया था। ये है आपका गिफ्ट। वो बकरी के कानों से पकड़े उसे अंदर लाया। भाई इतना कीमती गिफ्ट मैं कैसे ले सकती हूँ? उसने परेशानी से उसे देखते हुए कहा। वो मुस्कुरा दिया। अरे मेरे रिश्तों से ये ज़्यादा कीमती तो नहीं है। मुझे अल्लाह ने इतने अनमोल रिश्ते दोबारा लौटाए हैं, ये तो इनके सामने कुछ भी नहीं। आप बस इसे रखकर मेरा मान बढ़ा दें। अरहम ने बहुत ही अपनायत और खुलूस के साथ कहा था। माहीन ने आफाक की तरफ देखा तो उसने सरस बात में हिला दिया था। फिर उन लोगों ने वो सारा दिन अपने छोटे भाई के घर पर गुजारा। शाम को उन सब की वापसी हुई, अपने घर चले गए थे। रात को उसने बकरी को डर कर हाथ लगाते हुए आहिस्तगी से कहा, अरे ये तो उस जैसा नहीं है, वो तो मारता था, देखो इसको मैं हाथ लगा रही हूँ फिर भी कुछ नहीं कहता। वो आज बहुत खुश थी। उसकी मैं सुनकर सारे मोहल्ले को पता चल गया था कि उनके घर भी बकरी आ चुकी है। माँ आज आप बहुत खुश लग रही हैं, टीना ने माँ की तरफ देखते हुए पूछा था। हाँ आज वाकई मैं बहुत खुश हूँ। असल खुशी क्या होती है ये आज जाना है। अपनों के संग जो ईद गुजारे वो होती है असल ईद। मैं तो ईद का मफहूम ही आज समझी हूँ। फिर ईद के काफ़ी दिन गुजर गए थे। एक दिन अचानक आफाक किसी को अपने हमरा लिए घर में दाखिल हुआ। उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद माहीन को बुलाने उसके कमरे में आया। वो उस वक्त सो रही थी। उठो माहीन, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, आफाक ने उसे जगाते हुए कहा। किससे? उसने मुंदी मुंदी आंखों से आफाक को देखते हुए पूछा। तुम चलो तो सही। वो उसे लिए हुए ड्राइंग रूम में चला गया था। उनसे मिलो, ये वो इंसान है जो उस दिन आपको बताया था, मस्जिद में एक मर्द को रोते हुए देखा था। उसने माहीन की तरफ देखकर उसे कुछ याद दिलाना चाहा।
ماہین نے اپنے دماغ پر زور دیا تو اچانک اسے عید سے کچھ دن پہلے والی بات یاد آ گئی۔ وہ مسکرا کر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی تھی جو چھوٹی سی ایک گڑیا کو اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ماہین کے پاس آ کر رکا۔ اس دن اگر یہ میری مدد نہ کرتے تو شاید میں اپنی اس بھول سی بچی کو بچانے میں ناکام ہو جاتا۔ بچانا یا مارنا تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پر میرا رب کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اس دن میرے اللہ نے ان کو میرا وسیلہ بنا دیا تھا، جس کے لیے میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا، پھر کچھ توقف کے بعد اس نے پھر سے بولنا شروع کیا، اور ساتھ چھوٹا سا گفٹ بھی دینے آیا ہوں۔ جو گفٹ میں دینے آیا ہوں میرے اس گفٹ سے بہت چھوٹا ہے جو اس دن آپ کے شوہر نے مجھے دیا تھا۔ اس گفٹ کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی چھوٹا ہی صحیح، پر گفٹ تو پھر بھی گفٹ ہوتا ہے۔ میں وہ لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی سی زحمت آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ کچھ لمحوں کے لیے میں یہ بچی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا خیال کیجیے گا۔ وہ بچی کو ماہین کے حوالے کرتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ ماہین نے اس گڑیا کو پیار کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ عید تو گزر گئی ہے، میں اگلی عید کے لیے آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ آفاق نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ یار کون سا بڑا گفٹ دے رہا ہوں، یہ تو معمولی سا تحفہ ہے۔ اصل تحفہ تو تم لوگوں نے لے لیا ہے، اللہ کو راضی کر کے۔ اس دن میں مجبور تھا، آپ نے میری مدد کی، میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں تم لوگوں کے لیے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، اب یہ تحفہ تو لینا ہی ہوگا۔ اس نے منت کرتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ، آپ یہ زحمت نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ماہین نے وہ بچی اس کی گود میں دیتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، اس کی ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے آفاق سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آفاق نے آگے بڑھ کر اسے ایک بار پھر سے گلے لگایا، پھر وہ اسے خود باہر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ دیکھا اللہ نے آپ کو آپ کے ایک احسان کے بدلے کتنی خوشیاں دی ہیں، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو آپ کے پاس واپس لوٹ آئے ہیں، دوسرا انہوں نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے۔ آپ کی خواہش تھی آپ کے گھر بھی قربانی ہو، وہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک قربانی دی، اس کے بدلے اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، اور اللہ کسی کے احسان کے بدلے احسان فراموشی نہیں کرتا۔ آپ کا اجر بھی محفوظ ہو گیا ہے، جو قیامت میں اللہ آپ کے حوالے کرے گا۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے، جس کو آفاق نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیا تھا۔